Honorable teachers and principals, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today I'm very happy کہ مجھے اپرچونٹی دی گئی ہے آپ سے بات کرنے کی، آپ سے گفتگو کرنے کی، اور میرے پاس جو نالج ہے، جو ایکسپیرینس ہے یا جو وزڈم ہے اس کو میں آپ سے شیئر کروں. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ سب بڑے پر امید لوگ ہیں، پر یقین لوگ ہیں، اور آپ کے چہروں کی چمک سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں اور سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سماج کو بدلنے کی آرزو رکھتا ہے، سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتا ہے، کچھ بہتری لانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے جہاں سماج کو پایا، فرد کو، معاشرے کو، سماج کو جہاں پایا، میں اسے تھوڑا بہتر کر دوں، اسے تھوڑا سا اچھا بنا دوں. اپنی بساط بھر کوشش سے، اپنی استطاعت سے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا کر جاؤں کہ مجھے یاد رکھا جائے، اور میں خود اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی تھی. آپ نتائج پر مکلف نہیں ہیں، نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہیں. اس کے لیے مہربان رب ہے جو اچھے نتائج لاتا ہے، دیر سے لاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ نتائج دے نہ دے، آپ صلے کی، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن پر لگے رہیں. تو آپ ٹیچر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا انتخاب ٹیچنگ بنا، آپ ٹیچر بنے، استاد بنے. دیکھیں آقائے کائنات، امام کائنات، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ اچھے سپہ سالار بھی تھے، آپ دانشور بھی تھے، آپ مبلغ بھی تھے، آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جج بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ نے کہا کہ مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھاؤں، آپ کو صحیح راہ دکھاؤں، آپ کو صحیح راستے پہ چلاؤں، اور آپ کو صحیح منزل کا پتہ دوں. اور آپ جو ہیں وہ ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف فکر دینے والے تھے، اور خالی فکر نہیں دی، عمل کر کے دکھایا. اور پھر ایک بہت بڑی نرسری تیار کر کے دکھائی جس کو آپ کہتے ہیں پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، کریکٹرز بلڈنگ کی، اور اتنے شاندار لوگ تیار کیے کہ دنیا اسلام میں اسلام پھیلا، اور لوگ آج 1.5 ارب آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے. ہم صدیوں دنیا پر حکمران بھی رہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ بائی چوائس یہاں بطور ٹیچر کے موجود ہیں اور اپنا فریضہ خوبی سے نبھا رہے ہیں. میں آج آپ کو وہ چند اہم باتیں بتاؤں گا جو تعداد کے لحاظ سے تقریباً 8 ہیں، کہ جو ایک اچھے ٹیچر کی خوبی بن سکتی ہیں. پہلی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ پرپس فل ہو، با مقصد ہو. یعنی کہ وہ جب ٹیچنگ کے پروفیشن میں مجبوری میں نہ آیا، اسے کسی نے دھکا نہ دیا ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں ٹیچر بن کے سماج میں بہتری لاؤں، ایسے اذہان تیار کروں، ایسے افراد تیار کروں جو آنے والے وقتوں میں اس ملک کے مستقبل کے معمار ہوں، جو لیڈرز ہوں. وہ چیٹر پیدا نہ کرے، اور وہ مقصد ہو اس کی زندگی کا، پرپسفل انسان ہو، وہ پرجوش ہو کہ میں نے ٹیچر اس لیے بننا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سماج کو بہتر بناؤں، اس میں ایسے افراد تیار کروں جو زندگی میں آگے جا کر کامیاب و کامران ہوں اور لوگوں کے لیے مفید ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پر یقین ہو، وہ مایوس انسان نہ ہو، وہ نا امید انسان نہ ہو. اس کا بلیف سسٹم بہت شاندار ہونا چاہیے، وہ پر یقین ہونا چاہیے. با مقصد ہونے کے ساتھ پر یقین ہونا ایسے ہی ہے جیسے وضو نماز کے لیے ضروری ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے. تو استاد وہ اچھا ہے جس کا بلیف سسٹم بہت اچھا ہو، جس کا عقیدہ بڑا شاندار، جو غیر متزلزل ہو، ناکام و نامراد نہ ہو، وہ کچھ کر دکھانا چاہتا ہو، اور وہ یہی چاہتا ہو کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ بھی پر یقین ہوں، ان کی زندگی میں بھی یقین کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہوں.
یقین کے کنکر نہ ہوں، یقین کے پہاڑ ہوں۔ یہ جو ستاروں پہ کمنٹ ڈال رہے ہیں، یہ جو چاند پر جا رہے ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جو دنیا کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، زمین کی تہوں میں گھس رہے ہیں، آسمان کی وسعتوں پہ جا رہے ہیں، افلاک اور خلا میں روز نئی کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جنہیں پر یقین استاد ملے، اچھے یقین والے، اعتماد والے استاد ملے، جنہوں نے ان کے اندر روح پھونک دی کہ آپ نے کچھ کر دکھانا ہے۔ تو دوسری جو خوبی ہے وہ یہ کہ وہ پر یقین ہو، اور تیسری یہ ہے کہ وہ پر اعتماد ہو، کانفیڈنٹ ہو، بے یقین بھی نہ ہو اور پر اعتماد بھی ہو، اس کے اندر اعتماد بھرا ہوا ہو، لبریز ہو۔ جو خود اعتماد کی دولت سے محروم ہوگا، خوف زدہ ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، شرم والا ہوگا، وہ کیسی نسل تیار کرے گا؟ وہ کیسا بیج بوئے گا؟ وہ کیسے ان کی آبیاری کرے گا؟ وہ کیسے ان کی تربیت کرے گا؟ جو خود اعتماد کی دولت سے محروم ہے، جس نے کبھی اعتماد کو قریب سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو اعتماد ہے یہ کسی بازار سے نہیں ملتا۔ اعتماد کی کنجی آپ کے اندر ہوتی ہے، اور آپ جب اعتماد کی کنجی کو استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں ہر خوف کا تالا کھل جاتا ہے۔ چابی آپ کے پاس ہے، اور وہ کنجی، وہ کی جو ہے اعتماد ہے۔ اس لیے ٹیچر وہ اچھا ہے جو با اعتماد ہو، پر اعتماد ہو، اعتماد سے بھرا ہوا ہو، خالی ہو نا۔ اگر وہ خالی ہوگا تو وہ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے گا، وہ آ کے بس ایسی ڈپٹی کرے گا، حاضری لگوائے گا، تنخواہ لے گا اور چلا جائے گا۔ وہ کسی کے ذہن کو تیار نہیں کر سکے گا، کسی کے ذہن کو نہیں بدل سکے گا، کسی کے ذہن کو چارج نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ استاد جو ہے وہ پر یقین ہو اور پر اعتماد ہو، اور پر اعتماد شخص ہی بہترین استاد ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے، ایک خاص صفت ہے، وہ چیز جو ہے وہ پر امید ہے۔ استاد ہوپ فل ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ استاد مایوس ہوتا ہے، استاد میں امید کی کمی ہوتی ہے، امید نام کی کوئی چیز اس کے اندر ہوتی بھی نہیں ہے۔ محرومیاں، پستیاں، شکایتیں، گلے شکوے، امید سے خالی استاد جو ہے وہ معاشرے میں کیا تبدیلی لائے گا؟ وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا جس کے اندر امید ہی نہیں ہے؟ امید کا دیا روشن کرنے والے ہی سماج کو روشن کرتے ہیں، معاشروں کو زندہ کرتے ہیں، قوموں کو ترقی اور عروج بخشتے ہیں۔ جو خود امید سے خالی ہوں وہ کسی کا دامن کیسے بھریں گے؟ استاد کو پر امید ہونا چاہیے، ہوپ فل ہونا چاہیے۔ وہ مایوسی میں سے امید کو پیدا کرے، وہ نا امیدی میں سے امید کو پیدا کرے، وہ امید کے بیج بوئے، وہ امید کی جو لہریں ہیں نا وہ لوگوں کے ذہن تک پہنچائے، وہ وائبز دے امید کی، وہ امید کا چراغ ہو، وہ امید کا پیغمبر ہو، وہ امید کو لے کر آگے بڑھے اور بچوں کو یہ بتائے کہ آپ پر امید ہوں گے تو پر اعتماد ہوں گے اور آپ کی زندگی مقصد والی ہوگی۔ جو استاد پر امید نہیں ہے وہ پھر معاشرے میں نا امیدی کے کینسر کے فروغ کا باعث بنے گا۔ یہ ناسور، نا امیدی اور مایوسی کا معاشرے کو زہر کی طرح کھا جائے گا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ پانچویں چیز جو ہے وہ استاد جو ہے وہ ڈریمر ہو، خواب دکھانے والا ہو، اس کے اپنے بھی خواب ہو اور وہ بچوں کو بھی خواب دیکھنے پر مجبور کرے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ مستقبل کے معماروں کو، نسل نو کے افراد کو، بچوں کو، ان نوخیز کلیوں کو، ان معصوموں کو، ان زمین کے تاروں کو، ان جنت کے معصوم فرشتوں کو، پھولوں کو آپ ہمیشہ خواب دکھائیں۔ وہ خواب دکھائیں کہ انہیں زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہیں، انہیں بڑا آدمی بننا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں ایف ایس سی کے بچے سے پوچھتا ہوں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ کہتا ہے ابھی سوچا نہیں ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کو اس کے استاد نے خواب نہیں دکھایا، اس کے استاد نے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، اس کو خواب دیا نہیں، اس سے اس کی خواہش بھی نہیں پوچھی، اس کی جو وش ہے اس کے بارے میں کبھی ڈسکشن بھی نہیں کی۔ جو استاد خود خواب نہیں دیکھتا، جو استاد خود ڈریمر نہیں ہے، وہ خود بچوں کو کیا خواب دکھائے گا؟ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بچے کو خواب دکھائیں، بچے کو خواب بننے کی صلاحیت بھی دیں،
آپ کسی کو جب خواب دیتے ہیں تو وہ اپنی اس خواب کے تعاقب میں محنت کو بڑھاتا ہے، کوشش کو بڑھاتا ہے، وہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو خواب ہی نہیں دیں گے تو اسے کیا پتا مجھے کہاں جانا ہے، مجھے امریکہ جانا ہے، مجھے لندن جانا ہے، مجھے کراچی اسلام آباد جانا ہے، مجھے چین جانا ہے، مجھے ٹوکیو جانا ہے، مجھے جرمنی جانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیا بننا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ وہ کہتا ہے جیسے میرے دوست بنیں گے ویسے میں بن جاؤں گا، میرا دوست پولیس میں جائے گا میں پولیس میں جاؤں گا، میرا دوست استاد بنے گا میں استاد بنے گا، میرا دوست ریلوے میں جائے گا، بینک میں جائے گا، محکمہ ڈاک میں جائے گا، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ آپ نے اس کو خواب ہی نہیں دکھایا کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بڑی کامیابیاں انہی لوگوں کو ملی ہیں جن کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ خواب کی تعبیر کے لیے بستر چھوڑتے تھے۔ ان کی زندگی جد و جہد میں گزری، کوشش میں گزری، جوش و جذبے کے ساتھ گزری، کیونکہ ان کی آنکھوں میں خواب تھے اور انہوں نے اپنے خواب لکھ رکھے تھے کہ ہمیں یہ پورے کرنا۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ استاد خیر خواہ ہو، ویل وشر ہو۔ ویل وشر استاد ہی معاشرے میں کوئی بہتری لا سکتا ہے، وہ کوئی ایسی نسل تیار کر سکتا ہے جو اس سماج کے اندھیروں کو مٹائے، جو اس سماج کی محرومیوں کو ختم کرے۔ وہ نسل ہمیں درکار ہے، پاکستان کو وہ بچے درکار ہیں جو خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہی اگر استاد کے اندر ہو تو کیا ہی کہنے سر، سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، خیر خواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں وہ آپ اسکول کے شاگرد بچوں کے لیے بھی وہی چاہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ اور چاہیں اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کچھ اور چاہیں، ان کی خیر نہ چاہیں، ان کی بھلائی نہ چاہیں، ان کے لیے کچھ اچھا نہ سوچیں، تو آپ، میں سمجھتا ہوں، خیر خواہ استاد نہیں ہے۔ آپ کی خیر خواہی آپ کو بڑا آدمی بنائے گی۔ استاد ویسے بھی بڑے منصب پر ہے، وہ تقدیر بناتا ہے، وہ ذہن بناتا ہے، وہ سوچ بناتا ہے، وہ افراد تیار کرتا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس معاشرے کی بھی جا کر تاریخ کو کھنگالیں، ان کا ماضی دیکھیں، ان کے ماضی کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں بڑے استاد پیدا ہوئے تھے، بڑے مفکر پیدا ہوئے تھے، بڑے دانشور پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے لوگوں کے ذہن بدل دیے، سوچ بدل دی، ان کو تحریک دے دی، ان کو اڑا دیا۔ دیکھیں اب جہازوں میں ہم اڑ رہے ہیں، ہم ایک منٹ میں ایک بر اعظم سے دوسرے میں میسج بھیج رہے ہیں۔ اب کتنی تک ترقی ہو گئی ہے، یہ استاد کی بدولت ہے۔ استاد نے بچوں میں خیر خواہی کی روح پھونک دی اور بچے خیر خواہ بنے۔ استاد نے اپنا آپ فنا کیا، مٹایا، اور پھر جا کر اس نے نسل تیار کی۔ ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد ہمدرد ہو، کمپیشنیٹ ہو، ہمدرد استاد۔ خیر خواہی ایک الگ چیز ہے، ہمدردی ایک الگ چیز ہے۔ ہمدرد ہو، اس کا غم گسار ہو، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنے والا ہو کہ میرے بچے کی یہ ضرورت ہے، اس کو یہ سہارا ہے اور یہ گھر پورا نہیں کر رہا، وہ اس سے ہمدردی کرے۔ ہمدردی کی تھی نا ایک جگنو نے چڑیا کے ساتھ، اس نے کہا تھا میں ایک چھوٹا سا جگنو ہوں مگر میں تمہیں تمہاری منزل کا پتہ دے سکتا ہوں، تمہیں انگلی پکڑ کر تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہوں۔ اور پھر جگنو نے چڑیا کو ہمدردی کرتے ہوئے اس کے آشیانے تک، اس کے گھونسلے تک پہنچایا تھا۔ یہ ہمدردی ہے کہ آپ کسی کی انگلی پکڑیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں، اس کا سہارا بنیں، اس کو زندگی کی راہ دکھائیں، سجھائیں، اس کو پتہ دیں، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیں۔ یہی ہمدردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کا سامان نہیں اٹھایا جا رہا اور پھر وہ اس کا سامان اٹھا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ ہمدردی ہے کہ مکہ میں جنگی قیدی ہیں بدر کے بعد، اور آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ملت کے، اپنی قوم کی ہمدردی کے، ان کو پڑھا دیں، ان کو آپ ہمارے ہر شخص جو ہے 10 افراد کو تعلیم دے دیں۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ہمدرد استاد کے طور پر سامنے لائیں، اپنے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کریں، اور ہمدردی آپ کے رویے سے، آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کے عمل سے نظر آنی چاہیے۔
آپ کے کردار کا حصہ بن جائے اور آپ ایک ہمدرد استاد کے طور پر شہرت پائیں. یہ بڑے ہمدرد انسان ہیں. انہوں نے میری انگلی پکڑی تھی, انہوں نے میری فیس کے لیے ایک آدمی کو, مخیر آدمی کو ڈھونڈا تھا, اور مجھے اس مقام تک میرے اس ہمدرد استاد نے پہنچایا ہے جس کا میں ساری زندگی احسان نہیں اتار سکتا. تو آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ استاد کو مہربان ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ مہربان ہے, یعنی بڑا رحم کرنے والا ہے, وہ بڑا ہی مہربان ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے. اس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے آغاز میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تو رحمان صفت ہے مہربان ہونے کی. اللہ بہت مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے ایک استاد جو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے وہ بھی مہربان ہو, وہ بھی درگزر کرنے والا ہو, وہ بھی معافی دینے والا ہو, وہ بھی شفیق ہو, رحم دل ہو. کسی نے غلطی کی, کسی نے کوتاہی کی, اس کو معاف کر دے, درگزر کرے. یہ مہربانی ہے کہ آپ کسی کی غلطیوں کو, کمیوں کو, کوتاہیوں کو نہ دیکھیں, اس کے ساتھ رحم کا معاملہ جاری رکھیں, مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں. وہ کوتاہی کرے گا, وہ غلطی کرے گا, وہ مسنگ کرے گا, آپ نے اس کو بگا نہیں دینا, نکال نہیں دینا, اس کو باغی نہیں بنانا تعلیم کا. میں ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں جن کا استاد کے رویے کی وجہ سے, ہمدرد اور مہربان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے تعلیم چھوڑ دی. گالیاں دیتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے, سزائیں دیتے تھے, فیس ابا نہیں دیتا تھا اور یہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے. یونیفارم ابا نہیں لے کے دیتا تھا, یہ ہمارے ساتھ ڈنڈا اٹھا کے ہمارے پیچھے پڑ جاتے تھے, طنز کرتے تھے, توہین کرتے تھے, تذلیل کرتے تھے. یہ مہربانی نہیں ہے سر. یہ مہربان استاد نہیں ہو سکتے جو بچوں کو ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹیں, چیخیں, چلائیں, گالیاں دیں. یہ مہربان رویہ نہیں ہے. آپ کو یہ آخری بات تھی, آخری صفت تھی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں آپ سب ٹیچر اس کے عادی بنے کہ بچوں کے ساتھ مہربان رہیں. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑے منصب پر اللہ نے منتخب کیا ہے, ایک بڑی ذمہ داری دی ہے, ایک بڑا عہدہ دیا ہے. آپ ٹیچر ہیں, معلم ہیں, اور معلم تو قوموں کی تقدیر بناتے ہیں. وہ بگڑے ہوئوں کو سدھارتے ہیں, وہ بھٹکے ہوئوں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں, وہ اندھیرے میں روشنی پھیلاتے ہیں, وہ روشنی کے چراغ ہوتے ہیں. وہی در حقیقت اس معاشرے کا حسن ہیں. وہی استاد اس معاشرے کا حقیقی حسن ہے جو اپنے اندر یہ 8 خوبیاں پیدا کر لیتے ہیں. یہ 8 خوبیاں آپ کو نمایاں اور ممتاز بناتی ہیں, اور آپ دنیا میں بھی اللہ سے اجر پاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اس کے اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں گے. وما علینا الا البلاغ.